کہیں شکار پر گئے ہوئے تھے تو ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی. تو بعد میں جب حضرت امیر حمزہ تشریف لائے شکار سے واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ اے امیر حمزہ تیرے بھتیجے محمد کی ابو جہل نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، توہین کی ہے. تو حضرت امیر حمزہ آپ اٹھے، آپ نے جا کر ابو جہل کے سر میں ڈنڈا مارا اور اس کا سر زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا. تو امیر حمزہ کا ایک روح تھا، مرتبہ تھا، اور ابو لہب جہل بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ لڑیں گے تو خاندانی لحاظ سے یعنی زیادہ کوئی جنگ نہ چھڑ جائے، تو وہ بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو نہیں جا رہے تھے کہ جاؤ ان کے ساتھ بدلہ لو. جب حضرت امیر حمزہ نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی اور بے حرمتی کی وجہ سے اسے مارا، اور اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ بارگاہ رسالت معاذ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ، میں تیرے دشمن کا سر پھاڑ کے آیا ہوں، اسے لہو لہان کر کے آیا ہوں، خوش ہو جاؤ. نبی پاک نے فرمایا چچا جان میں ایسی باتوں پہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ میری خوشی کی انتہا اس وقت ہوگی جب دامن اسلام میں آ کر تو کلمہ پڑھ لے گا. جب تم دامن اسلام میں آ کر میرا کلمہ پڑھے گا، اس بدلے سے میں خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس سے میں خوش ہوں گا کہ تم میرا کلمہ پڑھ لے. اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے طفیل اسلام کو مدد ملی، اسلام مضبوط ہوا.